میں قرآن سر پہ رکھ کے قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک ہر نبی نے میرے نبی کی پیدائش کے تذکرے کیے چاہیے تھی۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، حضور کا میلاد آئے تو تجھے لائٹ فالتو لگتی ہے، تجھے روشنی فالتو لگتی ہے، تجھے لائٹنگ غلط لگتی ہے، تجھے جھالر جھومر سے تیرے پیٹ میں درد ہوتا ہے، تب تجھے غریب یاد آتے ہیں۔ جب میں ایک بات کہوں، میرا نبی پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا، پوری کائنات، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری کائنات کے لیے، چرند پرند درندے سارے لوگوں کے لیے میرا نبی پوری کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت بن کے آئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر قوم ہر برادری کی چھت پہ میرے نبی کی آمد پہ جھنڈا لگنا چاہیے تھا۔ آپ کہیں کیسے؟ حضور تو ہمارے سنیں، آپ دنیا دیکھ لیں اور اصول دیکھیں۔ میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، آج کسی گھر میں اگر بیٹی مسکراتی ہے نا تو وہ احسان میرے نبی کا ہے۔ آج اگر کسی گھر کے اندر ماں بیٹے کو تھپڑ مار کے کھڑی ہو جائے اور بیٹا سر جھکا کے کھڑا رہے، ماں سے کچھ نہیں کہہ رہا ہے نا، تو یہ کمال ماں کا نہیں، کمال میرے نبی کا ہے۔ اگر آج باپ بیٹے کو بیچ چوراہے پہ جوتے سے مارے اور بیٹا گردن جھکا کے مسکراتا رہے نا، تو اس میں کمال باپ کا نہیں ہے، اس میں کمال رسول پاک کا ہے، اس لیے کہ میرے نبی نے نا ماں باپ کا احترام سکھایا ہے۔ اگر آج ہم ماں کو اس کی جوتیوں کو سر پہ رکھنے میں زندگی کی معراج سمجھتے ہیں نا، تو وہ دن دور نہیں، بھولے نہیں ہمیں جس دن میرے نبی نے کہا تھا الجنت تحت اقدامی امہاتکم، تمہاری جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھی گئی ہے۔ تب سے لوگوں نے، کائنات نے ماں کا احترام کرنا شروع کیا، اور جب باپ کا معاملہ تھا تو یہی دنیا، یہی تاریخ اور یہی سماج، یہی لوگ، یہی ہڈیاں، یہی خون، کوئی بدلا نہیں یہ دور، یہی ساری دنیا تھی، اور بیٹا باپ کو بازار میں بیچ دیتا تھا۔ میرا نبی آیا اور آنے کے بعد کا لوگوں، رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے۔ اگر رب راضی، باپ راضی ہے تو تیرا رب راضی ہے، اور تیرا باپ ناراض ہے تو تجھ سے تیرا پیدا کرنے والا خدا بھی ناراض ہے۔ تو تب سے باپ کا احترام ہوا۔ رہ گئی بیٹی کی بات، تو بیٹی کو تو لوگ پیر کی جوتی سمجھتے تھے، زندہ دفن کرنے پہ فخر کرتے تھے۔ میں اس لیے کہتا ہوں بیٹیوں، کبھی سر سے دوپٹہ اترنے لگے نا تو مغربی تہذیب پہ مت جانا، فیشن کے نام پہ بگڑنے کی کوشش مت کرنا۔ جب سر کا دوپٹہ سرک کے کندھے پہ آئے نا تو آمینہ کے لال کا احسان یاد کرنا، آمینہ کے لال کا احسان۔ خدا کی قسم آج دل دکھتا ہے، لوگ تعلیم کے نام پہ کہتے ہیں کہ ہماری آزادی ہمارا حق ہے، ہم اپنی آزادی کے ساتھ جی سکتے ہیں، دوپٹہ کسی کی ذمہ داری سے ہم نہیں اوڑھیں گے۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، جو بیٹیاں یہ سمجھتی ہیں نا کہ دوپٹہ اتارنے میں عزت ہے، تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، عورت جتنا چھپ کے رہتی ہے اتنی عزت دار رہتی ہے، جتنا کھل کے رہتی ہے اتنا زیادہ ذلیل رہا۔ چیلنج ہے ہمارا، جاؤ دنیا گھوم کے آ جاؤ۔ اور سچی بات بتاؤں، یہ جو کھڑے رہتے ہیں نا، جو اسلام کے خلاف بکواس کرتے ہیں، اسلام نے، مسلمانوں نے عورتوں کو قید میں ڈال دیا، پردہ دے کر کے انہیں پھانسی دے دی، ان کا ایسا کر دیا۔ میرا چیلنج ہے، یہ بھی جب نکاح کرنے چلتے ہیں نا، شادی کرنے، انہیں بھی شریف بچی چاہیے ہوتی، انہیں بھی شریف بچی چاہیے ہوتی۔ اور شرافت کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ بچی کی نظروں میں حیا ہونا، یہ سب سے بڑی پہچان شرافت کی ہے کہ اس کی نظروں میں حیا ہونی چاہیے۔ کتنا بڑا داغ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اسلام نے عورت کو پردے میں ڈال کے نا اس کی زندگی کو لمیٹڈ کر دیا، اس کے ادھیکار، اس کے حقوق چھین لیے، اور یہ کہتے ہیں کہ عورت کا برابر حق ہے مرد کے ساتھ۔ کیا برابری کا حق ہے؟ تو لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جیسے مرد مزدوری کرتا ویسے عورت بھی مزدوری کرے۔ یہ نظریہ کہ اگر روڈ ویز مرد کنڈکٹر ہے تو عورت بھی ہونی چاہیے، مرد ڈرائیور ہے تو عورت بھی ہونی چاہیے، کہ یہ برابر کا ادھیکار ہے۔ میں کہتا ہوں غیرت آنی چاہیے۔ کہا کیوں؟ کہا تم ہمارے اسلام کے بارے میں کیا جانو؟ اسلام وہ خوبصورت مذہب ہے جس نے پوری انسانیت کے مکمل حقوق کا خیال رکھا ہے، ایک ایک حق کا خیال رکھا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اسلام نے عورت کو پردے میں رکھ کے پابند کر دیا، وہ گھر کے اندر 4 لوگوں کا کھانا بنائے۔ میں نے کہا تم اسے غلامی کہتے ہو، آؤ تمہاری آزادی بتاؤں۔ کہا آزادی کسے کہتے ہیں؟ کہ لڑکی کھل کے زندگی جیے، جو چاہے ڈیوٹی کرے، اس کا بھی سروس کرنے کا حق ہے۔ میں نے کہا چل ٹھیک،
ہم لوگ اکثر فلائٹ ایئر ویز وغیرہ جانا رہتا ہے، آپ جا کر کے دیکھو وہ تماشا عورت کا بنایا گیا ہے، ہر جگہ پہ آپ کو لڑکی کھڑی ملے گی، ہر جگہ پہ ملک کے اندر لاکھوں نوجوان بے روزگار ٹہل رہے ہیں، انہیں ایک وقت کی روٹی دینے کے لیے تیار ہم نہیں ہیں، کسی کو پڑھے لکھے آئی ایس آئی پی ایس پکوڑیاں تلنے کے لیے تیار ہے لیکن نوکری ملنے کو تیار نہیں ہے۔ بیٹیوں کے حقوق کے لیے لڑنے والوں کون سے حق کی بات کرتے ہو؟ آپ نے لے کر کے ایک چھوٹی سی دکان سے ہوائی جہاز تک بچیوں کو لے جا کے کھڑا کر دیا اور بات کرتے ہو ہم نے عزت دی ہے۔ میں تاریخ کے حوالے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، جاؤ جا کر کے کسی بھی فلائٹ کو دیکھ لو، ایک فلائٹ کے اندر کم سے کم 350 بندے بیٹھا کرتے ہیں اور اس کے اندر ان کی دیکھ بھال کے لیے 3 سے 4 بچیاں ہوتی ہیں، 350 لوگوں کو صبح سے شام تک پانی پلانا، اور ان کی ڈیوٹی میں یہ لازم ہوتا ہے تم سے کوئی کسی بھی طرح بات کرے تم کو ان سے مسکرا کے بات کرنی ہے، کسی کے لہجے کا بھی غلط لہجے کا بھی جواب تمہیں سختی سے نہیں دینا ہے ورنہ تنخواہ کاٹ لی جائے گی۔ صاحب کس آزادی کی بات کرتے ہو؟ جس نے بیٹیوں سے کپڑوں کا حق چھین لیا تم اسے آزادی کہتے ہو، جس نے اس کی عزت کا حق چھین لیا تم اسے آزادی کہتے ہو، 4 بچیاں 350 لوگوں کی نوکری کر رہی ہیں تم اسے آزادی کہتے ہو۔ یہ آزادی نہیں ہے، یہ غلامی ہے۔ آزادی یہ ہے کہ 4 بھائیوں کی ایک بہن ہو، اپنے بھائیوں کو عزت سے کھانا کھلائے، لیکن خدا کی قسم کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے کہ اس بہن کی طرف کوئی نظر بگاڑ کے دیکھ بھی سکے، اس لیے کہ عزت کے رکھوالے رب نے 4 بھائی دیے ہیں اور تم عزتیں لوٹ کے آزادی دیتے ہو۔ اسلام عزتیں دے کے بیٹیوں کو آزادی عطا فرماتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ مراد آبادی، نعرہ تکبیر۔ یہ آزادی ہمارے اسلام نے دی ہے۔ وہ 4 لوگوں کا بنا رہی، بتاؤ 4 لوگوں کا کھانا مشکل ہے یا 400 لوگوں کا؟ کون ہے 400؟ اور گھر میں بہن کے تیور دیکھیں آپ نے؟ اس نے پوچھا لگایا اور جوتا پہن کے آ جانا، پھر بڑے ہو یا چھوٹے خیریت نہیں ہے۔ بستر اگر بہن نے لگا دیا تم کود کے بیٹھ جانا، چادر اگر سمٹ گئی تو خیریت نہیں ہے۔ جھاڑو لے کے پیچھے بھاگے تو کم، جوتا لے کے پیچھے بھاگے تو کم، بڑا بھی ہے تو ڈر رہا ہے کیونکہ اس نے صفائی کی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ عزت ہمارے اسلام نے دی، یہ عزت ہمارا مذہب دیتا ہے، لیکن دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ کس کے لیے روئیں ہم؟ کمی تو ہماری ہے نا ساری، خطاوار تو ہم ہی ہے نا کہیں نہ کہیں، چوک تو ہم ہی سے ہوئی ہے کہیں نہ کہیں۔ میں کہہ رہا تھا میری بیٹی سر سے دوپٹہ اترنے لگے تو باپ کی عزت کو سوچنا یا مت سوچنا وہ تیرے لائق اور نالائق ہونے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن تجھ پہ لازم ہے جب دوپٹہ اترنے لگے تو ایک بار مدینے والے مصطفیٰ کے بارے میں ضرور سوچنا۔ کیا بات ہے، ان کے بارے میں ضرور سوچنا جنہوں نے بیٹیوں کو دوپٹے دیے، بیٹیوں کو دوپٹے دیے۔ آج ہم اپنی قوم سے صرف اتنا کہیں حضور کے دیے ہوئے کردار کو مضبوطی سے تھام۔ میرے حضور آئے، کائنات کو عزت ملی، کائنات کو عزت ملی، سرکار آئے، اور خدا کی قسم میں یہ نہیں کہوں گا، میں تو ہر کلمہ پڑھنے والے سے کہتا ہوں کہ سارے ہی حضور کے نام کا جھنڈا لگاؤ، سارے حضور کے نام کا، لیکن کرنا کیا ہے؟ ہمیں تو ہم ہی کھا گئے نا، ہمیں تو ہم ہی کھا گئے، ورنہ دنیا میں طاقت نہیں تھی کوئی ہمیں مٹا لیتا، اوقات نہیں تھی کوئی ہمیں گھٹنوں پہ لے آتا، ہم کو ہم ہی کھا گئے۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں؟ یہ ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، ایک کلمہ پڑھنے والا جھنڈا لگاتا ہے تو دوسرا کلمہ پڑھنے والا کیا کہتا ہے؟ یہ شرک ہے۔ اس سے شرک بھی آج تک کہنا نہیں ہے۔ چھوٹے بھائی کا پاجامہ بڑے بھائی کا کرتا، آ کے کہہ رہا شرک، کیا شرک ہے؟ کہ جھنڈا نہیں لگنا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ کہ حضور کے زمانے میں جھنڈے نہیں لگے۔ وہ غیرت کر بھائی، پڑھ کے کدھر آئے؟ حضور آئے تو جبریل 3 جھنڈے لے کے آئے، 3 جھنڈے لے کے آئے۔ میں جھنڈوں پہ بھی بات کروں گا، لیکن میں سمجھانا چاہتا ہوں یہاں کسی بھی برادری کا بندہ بیٹھا ہے، میں کہتا ہوں برادری رکھ کے حضور کا غلام بن کے سنو۔ حضور آئے، جھنڈا کسی نے لگا دیا، پیٹ میں درد کیوں؟ وہ بھائی کسی جھنڈے پہ پنجا لگا ہے، کون سی پارٹی کا جھنڈا ہے؟
بولے یہاں کیوں نہیں بول رہے؟ جس کے گھر میں چوہے اذان دے رہے وہ بھی دکان پہ بیٹھ کے دیش چلاتا ہے. ہاں بیوی نے نمک منگایا تھا، پیسے نہیں تھے، لیکن آ کے دکان پہ ٹانگ رکھ کے بیڑی لگا کے کہہ رہا کس کی بن رہی ہے؟ اگر کسی جان پہچان کے نے کہہ دیا فلاں کی بن رہی ہے، کہہ رہا چپ کر، 70 اس کی آ رہی ہے. جن سے گھر نہیں چلتا وہ دیش چلانے کی باتیں بیٹھ جاتے. بتائیے ذرا اتنی تو پہچان ہوگی. پنجا لگا تو کس کا جھنڈا؟ زور سے یہ بچے بول رہے ہیں، بڑے بڑوں غیرت کرو، کس کا جھنڈا؟ اور سائیکل دیکھی تو میں پرچار نہیں کر رہا ہوں الیکشن کا، میں خود بتانا چاہتا ہوں کچھ. کس کا؟ ہاں یہی ہے، بچوں کو تم سے زیادہ نالج ہونی چاہیے. سائیکل کس کا نشان بنا؟ اچھا ہاتھی لگا دیکھ لیا تو بسپا، اور اگر پھول بنا دیکھا تو بی جے پی. اچھا کسی کے مکان پہ یہ جھنڈا اگر لگا ہے، توجہ ہے نا، یہ جھنڈا اگر لگا ہے تو جس پارٹی کا جھنڈا ہوگا دیکھنے والا سمجھ جائے گا کہ جس کا جھنڈا اسی کا بندہ ہے نا. یہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ مثال کے تو بس اب سمجھیں، اس بات سے میں سمجھانا چاہتا ہوں. جھنڈے سے اعتراض کیوں؟ ہر پارٹی کا الگ جھنڈا، ہر قوم کا الگ جھنڈا، ہر مذہب کا الگ جھنڈا ہے. اب ذرا سوچئے، سائیکل دیکھی سماج وادی کا کہلایا، پنجا دیکھا کانگریس کا کہلایا، ہاتھی دیکھا بسپا والا کہلایا، کمل دیکھا بی جے پی والا کہلایا. اگر ولادت کا جھنڈا دیکھے گا تو کوئی محمدی نہیں کہلائے گا. بتاؤ تو سکی، اگر سائیکل لگا کے تم سماجوادی والے ہو سکتے ہو تو ولادت کا جھنڈا لگا کے تمہیں محمدی ہونے میں کیا پریشانی ہوتی؟ کیا بات ہے بھائی، زندہ باد زندہ باد. یا رسول اللہ، زندہ باد. بہت اچھا. وہ بھائی تو ہماری جھنڈے لگے، ٹوپی اوڑھ کے مسجد سے نکل کے کہہ رہے ہاتھ میں تسبیح ہے. عجیب مکار لوگ ہیں، تسبیح بھی نہیں رکتی، جیب بھی نہیں رکتی. ذکر کون کر رہا ہے؟ کدھر ہو رہا بھائی؟ برابر کہتا ہے یہ شیرہ کہی اس کے زمانے میں نہیں تو یہ برابر چل رہی. یا تو جھوٹا یا تیری تسبیح جھوٹی. ہاں لمبی لمبی پھینک رہے ہیں، آ کے جھنڈوں میں لوگوں نے کپڑا خراب کیا تھا، 3 غریب بچے کا دوپٹہ ہی بن جانا. خدا کا شکر ہے ہم مصطفیٰ کے ماننے والے. تو غریب بچیوں کی لسٹ بنا کے دے، ہم سنی لوگ ہیں، جھنڈے بھی برابر لگائیں گے، دوپٹے بھی برابر بانٹ دیں گے. ہے کہ نہیں؟ ہم دوپٹے بھی بانٹ سکتے ہیں، جھنڈے. تمہیں یہ مصیبت دوپٹے اور جھنڈوں میں ہی کیوں دکھتی؟ فضول خرچی ہے. یہ جو لائٹ لگی ہے نا یہ فالتو کی، یہ نہیں لگانی چاہیے تھی، نہیں لگانی چاہیے تھی. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، حضور کا میلاد آئے تو تجھے لائٹ فالتو لگتی ہے، تجھے روشنی فالتو لگتی ہے، تجھے لائٹنگ غلط لگتی ہے، تجھے جھالر جھومر سے تیرے پیٹ میں درد ہوتا ہے، تب تجھے غریب یاد آتے ہیں. جب تیرے بیٹے کی نکاح کا موقع آتا ہے، 1 دن پہلے جنریٹر لگ جاتا، 2 دن بعد تک چلتا ہے، پورا گھر سجا رہتا ہے، تب تجھے غریب کے بچے کیوں یاد نہیں آتے ہیں؟ جب سندھی کے دروازے پہ جھنڈا لگتا ہے تب تجھے غریب بچیوں کے دوپٹے یاد آتے ہیں. جب تیرے بیٹے کے نکاح میں 1.5 لاکھ کی آتش بازی ہوتی ہے تب تجھے غریب کی بچیاں یاد کیوں نہیں آتی ہیں؟ پتہ یہ چلا تجھے ہمدردی غریب سے نہیں ہے، تجھے نفرت فضول خرچی سے نہیں ہے، تجھے نفرت حضور کے جھنڈے سے ہے، اور تو ڈھونگ دکھاتا ہے. خدا کی قسم ہم حضور کی آمد پہ اس لیے روشنی کرتے ہیں کہ ساری کائنات میرے مصطفیٰ کے صدقے میں بنائی گئی. زندہ باد زندہ باد. اگر حضور کی آمد پہ نہیں تو پھر کچھ بھی. سیدھی بات، تیرا بیٹا اتنا اچھا ہو گیا اس کی شادی پہ پورا گھر سجا لے، میرے حضور کی آمد ہو تو 2 بلب نہ لگا سکے کہ نہیں یہ کسی نے نہیں منایا. صحابہ نے منایا، ابو بکر نے منایا، عمر نے منایا. اور نیچے ہے ابھی اوپر چل. یہ پوچھ کیا نبیوں نے میرے حضور کا میلاد کیا ہے کہ نہیں کیا؟ میں قرآن سر پہ رکھ کے قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک ہر نبی نے میرے نبی کی پیدائش کے تذکرے کی ہے. سبھی نے یہ بات. میلاد ہے کیا؟ سمجھنے کی کوشش کریں. حضور کی آمد کی باتوں کو میلاد کہا جاتا ہے.
یہی میلاد ہے۔ کہتے یہ کس نے کیا؟ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک۔ اور میں کہتا ہوں خدا کی قسم جیسا میلاد میرے رب نے کیا ویسا کسی نے کیا ہی نہیں۔ اور اوپر چل کے دیکھو نا، اور اوپر چلو، نیچے بیٹھا بیٹھا لمبی لمبی ہاں کریں نہیں، یہاں تو ایک جگہ کھڑا ہونا تھا نا۔ یہ جلوس محمدی تھا، جتنے ہمارے نبی تھے اتنے تمہارے بھی تو تھے۔ تم نے یہ ہنگامے کیوں کیے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے وہ نہیں ہونا چاہیے؟ پھر کیا غلط کہا میرے امام نے؟ یہی تو کہا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سے کیا بات ہے، زندہ باد۔ نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا ہے، بات ہے، سبحان اللہ۔ کم سے کم اسی لیے جھنڈا لگا لے کہ یہ کلمہ میرے نبی نے دیا ہے تجھے۔ بتاؤ تو صحیح ہمیں، 2 اکتوبر کو چھٹی نہیں ہوتی ملک میں؟ کیوں ہوتی ہے؟ بولے اللہ کے بندوں، کبھی گئے ہو نہیں اسکول؟ پڑھے ہو کبھی؟ گاندھی جینتی ہوتی ہے نہیں، اس لیے گاندھی جی کی وجہ سے 2 دن کی چھٹی رکھتے ہو۔ 26 جنوری 15 اگست یہ ہمارے ملک کے بڑے دن ہیں، ان دنوں میں چھٹی ہوتی ہے۔ اگر ملک کے بڑے دنوں میں چھٹی ہوتی ہے تو پھر کیا کائنات کے بڑے دن کی چھٹی نہیں منائی جا سکتی؟ زندہ باد، زندہ باد۔ اور کھل کے میں اگلی بات کروں، سارے میں سمجھ سکتا ہوں اکثر پڑھے لکھے لوگ ہیں، اب تو تعلیم سے سب کا تعلق ہے، اور نہ ہو تو بچے پڑھاؤ ضرور۔ ماریرا شریف کا ایک نعرہ لگتا ہے، آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو، یہ ہماری ماریرا شریف کا نعرہ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ایسی خانقاہ ہے جس گھر کا بچہ IAS IPS BUMS MBBS سب اعلیٰ معیار کی گدی نشین لوگ ہیں، وہ خالی تصویر لے کے نہیں بیٹھے، قابل لوگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں آدھی روٹی کھائیں گے، یہ کہو 3 روٹی کھائیں گے، بچوں کی کمائی کھائیں گے۔ یہ حالات ہے۔ للہ جا، بھورا گیا کمانے، تو بھی لگ جا، بھورا تو گیا، پپو بھی لگا دیا۔ ہاں، اور پھر جب یہی بڑے ہو کے جرائم کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں نا، کہتے ہیں مولویوں نے بیڑا غرق کر دیا، پھر ذمہ دار مولوی ہو جاتا ہے۔ امام صاحب سمجھایا نہیں تھا جمعے میں؟ تو 18 سال بگاڑنے میں لگائے، امام 18 منٹ میں سنبھال دے گا؟ میری سمجھ میں یہ جادو نہیں آتی۔ آپ اپنے بچوں کو بچپن سے وقت دے، ان کے 1-1 منٹ کا حساب لیں۔ ہم بڑی آزادی سے جی رہے ہیں۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، سب سے زیادہ رات کو جاگنے والی ہماری قوم ہے، اور صبح کو سب سے دیر تک سونے والی ہماری قوم۔ پورا ہندوستان کا سروے کر لو، جبکہ سب سے پہلے ہماری قوم کو اٹھنا تھا۔ ہم لوگ راتوں رات کے مسافر ہیں۔ جب ہم رات میں جاتے ہیں نا، اگر 11 بجے بھی چوک میں لوگ بیٹھے، ہم سمجھ جاتے ہیں مسلمانوں کا گاؤں۔ ہاں، اور اگر 4 بجے اگر لوگ نہ روڈ پہ مل جائیں دوڑتے ہوئے، ہم سمجھ جاتے ہیں یہ غیر مسلموں کا گاؤں، کیونکہ ہماری قوم تو 11 بجے اٹھے گی نا، کیونکہ 2 بجے تک تو PUBG کھیلا ہوگا محنت سے، اس میں ابا کا نام روشن کرنا ہے۔ 11 بجے اٹھے گا، 11 بجے آنکھیں میں چل کے جا کے دکان کا شٹر کھولے، ایک گراہک نہیں آتا شام کو، کہہ رہا ڈوری دے دو، گراہک نہیں آیا، برکت تو منحوس تو کھا گیا۔ میرے نبی نے کہا تھا یا اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، صبح عشاء پڑھ کے، رات کو عشاء پڑھ کے سو جاؤ، فجر اٹھ کے پڑھ لو، اور اٹھنے کے بعد تھوڑا قرآن پڑھو، تھوڑی سی آپ وظیفہ پڑھ لو، اور اس کے بعد اٹھ کے سیدھے دکان پہ چلے جاؤ۔ تم 10 بجے کا انتظار مت کرو، تم 10 سے پہلے پہلے دکان کھولو، جب تک لوگ دکان پہ پہنچیں گے اللہ تیری جھولی میں تیری روزی ڈال چکا ہو۔